بڑے ہی اچھے انداز میں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی آواز میں مزید رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ خالق کائنات اللہ عز و جل نے جب قرآن کو نازل کیا تو اللہ کریم اپنے محبوب کا ہر عذاب دیکھ رہا تھا، ادھر قرآن کو نازل کر رہا تھا۔ آئیے ہم قرآن سے سنتے ہیں کہ قرآن نے میرے آقا کی نعت کو کیسے بیان کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک کم و بیش 1,23,999 انبیاء کرام آئے، سبھی نے میرے آقا کا ذکر کیا۔ میرے آقا کا ذکر ہوتا ہی رہے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جگ جانے والے، قیامت تک میرے آقا کا ذکر ہوتا ہی رہے گا۔ ہر کوئی اپنے انداز میں میرے آقا کا ذکر کر رہا ہے۔ آئیے اللہ کی لا ریب کتاب سے سنتے ہیں کہ لا ریب کتاب نے میرے آقا کے ذکر کو کیسے بلند کیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے آقا کا چہرے کا ذکر فرما۔ قرآن نے کہا والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے آقا کی زلف عنبرین کا ذکر فرما۔ قرآن نے کہا واللیل اذا سجا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو اللہ کی لا ریب کتاب ہے، تجھ میں کوئی شک نہیں، میرے آقا کا سینہ بتا۔ قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے آقا پر پہلی وحی نازل ہونے کا ذکر فرما۔ قرآن نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے آقا کے قبیلے کا ذکر فرما۔ قرآن نے کہا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے آقا کے دشمنوں کا ذکر فرما۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے آقا کی پیشانی کا ذکر فرما۔ قرآن نے کہا والفجر ولیال عشر۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے آقا کی اہل بیت کا ذکر فرما۔ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے آقا کے معراج کا ذکر فرما۔ قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے آقا کے ہاتھوں کا ذکر فرما۔ قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے آقا کے ہاتھوں کی طاقت کا ذکر فرما۔ قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے آقا کے بشیر و نذیر ہونے کا ذکر فرما۔ قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ میں نے قرآن سے کہا اے قرآن تو نے سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرے آقا کی شان بیان کرتی ہے، اب میرے آقا کی ذکر کی بلندی کا بھی تذکرہ فرما۔ قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک۔ قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ قلم میں جوش آیا، آپ فرماتے ہیں کہ شداں مداں زیراں زبراں سب شان تیری وچ آئیاں، شداں مداں زیراں زبراں سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمزاں پائیاں، تے جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعیاں اس نو بند کرے، جدے ذکر دا محافظ خود ہے خدا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ حضور آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر حد سے زیادہ کرتے ہیں، لہذا اپنی حد میں رہ کر حضور کا ذکر کیا کرے، تو میرے امام نے کیا خوب جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اے عقل کے اندھے مجھے یہ تو بتا میرے نبی کے ذکر کی حد کتنی ہے؟ ارے جس کے ذکر کی حد خود اللہ نے مقرر نہیں کی تو کیسے مقرر کر سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور، تجھ سے کب پھر ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔
تجھ سے کب پھر ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ جناب بھائی محمد مزمل حسین قادری صاحب وہ آئیں اور آ کر آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا دی آمد آمدہ مہینہ ہے تے گج بج کے نعرہ لو، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ذی بقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام